والذین ہاجروا فی سبیل اللہ. اب دیکھیے یہ ہجرت کا، چونکہ یہ بالکل یعنی مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی یہ صورت ہے، بالکل متصل سمجھیے، جیسے کہ ہجرت کے متصلاً بعد سورہ بقرہ، ہجرت کے بالکل متصلاً قبل یہ سورہ حج. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر خواہ وہ قتل ہو گئے اور ماتو، یا یہ کہ اپنی طبعی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو لازماً بہت رزق حسن عطا فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، اور وہ لازماً داخل کرے گا انہیں ان جگہ، ان مقامات پر کہ جن سے وہ راضی ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ یقیناً علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، اور حلیم ہے، تحمل والا ہے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، یہ تو ہے ہی، اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے، جس نے بدلہ لیا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی، جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کی لازماً مدد کریں گے. یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر، اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں. پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختہ وعدہ ہے. ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ تعالیٰ عفو اور غفور ہے، معاف فرمانے والا، درگزر کرنے والا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور یہ اس لیے ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے، اسی عدل پر، انصاف پر. یہ نہ ہو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے، نیست و نابود نہ کرتے رہتے، تو زمین میں فساد بچ جاتا. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا ہے، اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، ذات برحق، جس کا حق ہونا قطعی ہے، یقینی. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، آدر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو زمین سبز ہو جاتی ہے، سرسبزی، شادابی نظر آتی ہے. ان اللہ لطیف الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے. باریک بین بھی اس کے معنی ہے لطیف کے، اور خفیہ تدبیر کرنے والا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے. وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ الغنی ہے، یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں. الحمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں.